السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے. میں ہوں علینا شگری. نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حلف لینے کے بعد ملکی تاریخ میں پہلی بار آج عدالت عظمیٰ کی کارروائی ٹی وی پر براہ راست دکھائی گئی. اس سے قبل گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں پہلی بار ایک خاتون کو بطور رجسٹرار تعیناتی کا حکم دیا. آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر انتہائی اہم اور طویل ترین سماعت کی. آج کی طویل سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ میں موجود دیگر 14 معزز جج صاحبان کی جانب سے درخواست گزاروں کے وکلاء اور اٹارنی جنرل کے سامنے اہم قانونی اور آئینی سوالات رکھے گئے. سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل اور درخواست گزاروں کے وکلاء نے عدالتی سوالات کے جوابات دینا ہیں. چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز سے مشاورت کے ذریعے عدالتی معاملات چلاؤں گا. بعد ازاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کھلی عدالت میں آج کی سماعت کا فیصلہ تحریر کروایا. سپریم کورٹ کا اپنے فیصلے میں تمام فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید لکھنا تھا کہ عدالت کے سامنے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی جس پر درخواست گزاروں کی جانب سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ درخواست منظور کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف فل کورٹ تشکیل دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. ناظرین، ملکی تاریخ میں پہلی بار آج سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر براہ راست سماعت نشر کی گئی اور صبح سے یہ کیس چل رہا تھا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہ کنکلوڈ بھی ہوتا ہوا بہرحال دکھائی دے گا. ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بڑے اہم سوالات اور نکات جو ہیں وہ ریز کیے گئے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. پاشا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عابد زبیر صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. زبیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاشا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی اپلیکیشن چونکہ ایکسیپٹ ہوئی اور یہ فیصلہ اگر آتا ہے تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. ایک تو جو بنیادی ایک سوال ہے کہ سوابدیدی اختیارات سے متعلق کمپیٹنٹ فورم کون سا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بطور ادارہ متعدد بار بینچ سے ہم نے اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی، کیونکہ یہ پولیٹیکل میٹرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اگر فل بینچ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، فل کورٹ بیٹھے. اور بارہا یہ استدعا بھی کی اور اس کیس میں بھی ہم نے جب یہ انہوں نے ہمیں اور سپریم کورٹ بار کو اپنی امداد کے لیے بلایا، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ تھا ڈائریکٹلی، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں وکلاء، تو اس حوالے سے نوٹس دیا تھا پچھلے بینچ نے جس میں انہوں نے یہ سسپینڈ کر دیا تھا. تو اس وقت ہی ہم نے یہ اپلیکیشن دے دی تھی کہ فل بینچ ہو. اگر فل بینچ نہیں بنانا تو 7 یا 8 سینئر موسٹ ججز آپ بنا لیں، کوئی ایسا میکنزم بنائیں تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ پک اینڈ چوز کیا گیا. اور تھینکس گاڈ بیٹر سینس پریویل کی، آج تمام ججز موجود تھے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. آل دو کہ کچھ نونک جونک کچھ آبزرویشنز آپس میں آئیں، لیکن یہ خوبصورتی ہے میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کی ساری کی. ایک جج کی قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ بھی آبزرو لوگوں نے کیا کہ ایک جج کے سوال پہ کاؤنٹر سوال جو ہے وہ جج صاحب کی جانب سے آ جاتا تھا. جی، یہ سب اس طرح چل رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی موقع تھا، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان ایک ایسے اہم کیس کو ڈائریکٹلی ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور پوری قوم نے دیکھا کہ وکلاء کیا کر رہے ہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، کیا بیہیویئر ہے، کیا کنڈکٹ ہے. یہ بڑی خوبصورتی ہے، اس میں اچھی بات ہے، کیونکہ وقت یہ ایولیوشن پروسیس بہرحال ہوتا ہے اور نئی سے نئی جوتیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. قاضی فائز صاحب پہلے بھی اوپننس کے قائل تھے. جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اوپن کورٹ میں یہ اس کی سماعت ہونی چاہیے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خلاف کیا الزامات ہیں، میری اہلیہ کے خلاف کیا الزامات ہیں اور میں کیا ڈیفینس پیش کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں اچھی. اور پھر جو اس کا اینڈ آیا آج کے دن کا، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ 2 سینئر جج صاحبان، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اجازت احسن صاحب، دونوں نے کورٹ کے اندر کانسنٹ دی کہ ٹھیک ہے
مشاورت کرتے ہیں اور آج رات کو ہی بیٹھ کے کرنٹ ویک کا ہم روسٹر بنا دیتے ہیں, تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد شاید وہ بھی آ جائے. جی میں زبیری صاحب کی طرف یہی بات لے کے جاؤں. زبیر صاحب, ایک تو انیشل کامنٹ یہ جو فل کورٹ کے حوالے سے, کیا جو لائیو بھی جو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی اور جو دکھایا جا رہا تھا وہ سارے کیسز پہ اپلائی کرے گا یا صرف فل کورٹ کے معاملے پہ؟ اور دوسرا یہ جو پاشا صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے, عدالت نے آج بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے وہ سٹے کو وکیٹ نہیں کیا, تو اس حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب جس طرح پاشا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اپنے تائیں خود ہی بینچ کی تشکیل کا معاملہ دیکھیں گے, تو یہ کس طرح سے پھر آگے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. دیکھیے آج بڑی خوش آئند بات ہے, میں بالکل متفق ہوں ہمارے بڑے بھائی سے, حسن رضا پاشا صاحب سے, اور ہمیں کورٹ میں آ کے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, وہ رولز فریم کرے گی کہ اگر لائیو ٹرانسمیشن ہوگی. تو اب یہ تو ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا آج, اب دیکھتے ہیں اس کو کتنا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے. وہ کمیٹی بن جائے گی, ہو سکتا ہے وہ رولز مرتب کر دے کہ کن کن کیسوں میں لائیو ٹرانسمیشن ہوگی, تو یہ ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ساری عوام نے دیکھا کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کیسے ہوتی ہیں. باتیں سنتے ہیں وہ زیادہ تر جو لوگ باہر آ کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, ان سے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو آج لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ کورٹ میں کیا سوالات ہوتے ہیں. دیکھیں سوال جو کورٹ پوچھتی ہے وہ ظاہر بات اپنا سمجھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ کیا مدعا ان کے سامنے ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. وکیل جو ہوتا ہے اسسٹ کر رہا ہوتا ہے کورٹ کو. تو یہ اس طرح سے انہوں نے بات کی. تو اب دیکھیں فل کورٹ کی جہاں آپ نے بات کی, فل کورٹ کا دیکھیے گرانٹ ہوئی اپلیکیشن, لیکن فل کورٹ پہلے ہی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا کیونکہ اپلیکیشنز پینڈنگ تھی جیسے پاکستان بار کاؤنسل کی تھی, تو وہ آج گرانٹ ہو گئی. اینڈ میں انہوں نے آرڈر میں لکھوایا. دیکھیے میں بالکل متفق ہوں اس بات سے کہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو بنا دینا چاہیے فل کورٹ. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے امپریشن یہ نہیں جانا چاہیے کہ کوئی آپ ایک پارٹی کی طرف ہو رہے ہیں. دیکھیے اگر کسی کو ان پولیٹیشینس کو جو ایک پارٹی جو ہار رہی ہوتی ہے ہمیشہ وہ الزام لگاتی ہے کہ جی اپنی مرضی کی بینچ بنا لی, چیف جسٹس نے اپنا ثوابدید کر دیا, فل کورٹ بتانے سب کے سامنے آ جاتا ہے, تو کوئی پھر مڑ کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی یہ فیصلہ ہمارا. دیکھیے میں نے کیس کیا تھا 21ویں ترمیم کا ملٹری کورٹس کا, اس زمانے میں جب 2 سال کے لیے بنے تھے اور پھر 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوئے تھے, اس میں بھی فل کورٹ بیٹھا تھا اور وہ سپلٹ ڈیسیجن تھا 11-6 سے, لیکن اس کے اندر بھی سارے کورٹ پورے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا. رائٹ. زبیر صاحب آگے بڑھتے ہیں, پاشا صاحب کا بھی کامنٹ میں اس پہ لینا چاہوں گی. پاشا صاحب اگر یہ لا اپہولڈ ہوتا ہے, سسٹین ہوتا ہے, تو ماضی میں جو سابق چیف جسٹس صاحب نے پولیٹیکل کیسز ٹیک اپ کیے تھے ان کا فیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں آج اس پہ بھی آرگومنٹس ہوئے, اور بعض محترم جج صاحبان کا اور وکلاء صاحبان کا یہ تھا کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے, اس کو سیونگ دی جا سکتی ہے. کئی دفعہ آپ دیکھا ہوگا مثلا عبدالحمید ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں, تو ایک ججمنٹ کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا گیا, چیف جسٹس کا نام ڈیلیٹ کر دیا گیا, لیکن ان کے جو فیصلے ہیں ان کو سیو رکھا گیا, کیونکہ یہ تو پھر انارکی ہو جائے گی. دیکھیں کئی کیسز میں ملزم بری ہوئے ہیں, کئیوں کو سزا ہوئی ہے, کئیوں کے سٹیٹس کو ہوئے ہیں, کسی کا اپیل مسترد ہوئی ہے, منظور ہوئی ہے. تو یہ سارا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ جائے گا اگر آپ یہ کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس میں جو بینچز بنے ہیں وہ غلط تھے, اور جو ان کے فیصلے ہیں ان کو اگر انڈو کریں گے تو یہ تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میری ذاتی رائے ہے یہ, پتہ نہیں کورٹ کیا کرتی ہے, بار لائز ود کورٹ, ڈیسیژن لائز ود کورٹ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پروٹیکشن دینی پڑے گی اور دیں گے ضرور, ادروائز یہ ایک غیر مناسب سی بات ہوگی. رائٹ. زبیر صاحب, وڈ یو اگری ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی طرف جا سکتی ہے بات؟ دیکھیں نہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو بات ہے کہ وہ رائٹلی رانگلی ایک 8 ممبر بینچ نے اس بل کو جو تھا وہ سسپینڈ کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس پہ تو وہ ایک کورٹ کا آرڈر ہے. اب کورٹ کے آرڈر کے تحت جو بھی بینچز بنی, ان ہمارے فارمر چیف جسٹس صاحب نے بنائی بینچز وغیرہ, وہ ایک کورٹ. اور دوسری بات, آج کورٹ نے بھی اس بات پہ جب باتیں ہو رہی تھیں اور سوال اس طرح کے جج صاحب معزز جج صاحب نے پوچھا, تو کورٹ کی طرف سے بھی آبزرویشن ایک یہ آئی کہ جی آفٹر آل یہ جو بھی بینچز بنی وہ سپریم کورٹ کے ججز ہی تو تھے, یہ کوئی کورم نان جوڈس کا تو نہیں تھا کہ وہ کہیں اور کا بندہ آ کے بیٹھ گیا اس نے فیصلہ کر دیا. تو یہ چیزیں آئیں گی, اور اٹارنی
جنرل نے خود بھی یہ بات کہی ہے، معزز اٹارنی جنرل صاحب نے، کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن پہ کورٹ سیو کر دیتی ہے. لیکن یہ بات اس وقت اٹھے گی جب کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ یہ قانون جو تھا وہ آئین سے متصادم نہیں ہے اور یہ صحیح ہے. اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کورٹ کی یہ صحیح تھا تو پھر یہ ایشو اٹھے گے. رائٹ. بٹ زبیر صاحب ڈسکریشنری پاورز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپیل کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آئین میں ترمیم ہونی چاہیے؟ میں تو ہمیشہ دیکھیں آپ کے چینل پہ میں آپ نے پوچھا تھا مجھ سے، میرا یہی سوال تھا کہ دیکھیں آئین یہ جو آرٹیکل 184(3) ہے، دیکھیں سب جوڈس معاملہ، اس لیے ہم اس میں ذرا احتیاط کر کے بات کریں کیونکہ ہمارا بھی آنا چاہیے. لیکن جو ایک جنرل ویو آیا تھا اس زمانے میں، اس میں یہی تھا، اور ہماری ڈیمانڈ بارز کی رہی ہے، بیٹھے پاشا صاحب، ہمیشہ رہی ہے کہ اس میں 184(3) میں اپیل ہونی چاہیے. صرف طریقہ کار پہ ایشو ہے. بار کا جو میرا ایک موقف تھا، یہ اوروں کا موقف ہے، کچھ لوگوں کا، کچھ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کریں، کہ یہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے. جب 18 ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی ڈیمانڈ بار نے اس وقت کی تھی کہ جی آپ 184 میں 184(3) کی جو پاور ہے آپ کی، اس میں آپ اپیل دے دیں تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ ہماری بات یہ ہے، اپیل ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ پاشا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آتا ہے تو اس میں اپیل کا کیا ہوگا؟ میں تھوڑا سا اس حوالے سے محترم زبیری صاحب سے اختلاف کروں گا. میرے حساب سے کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ سب جوڈس ہے اور ہمیں اس حد تک آگے جا کے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات جو میری سمجھ کے مطابق ہے کہ جب یہ قانون بنا تو اس کو وہ انڈر آرٹیکل 191 جو آج بھی وہ زیر بحث رہا اور بہت زیادہ ٹائم اس پہ لگا 191 پہ، اور اس میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، باقی تمام موسٹلی کیسز میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا صرف سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. لیکن اس میں جو لکھا گیا ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، اور جب لا اس وقت نہیں تھا جب یہ رولز بنے سپریم کورٹ کے. اب چونکہ لا انیکٹ ہو گیا ہے، اس کو پارلیمان نے بنا دیا، اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا، تو پھر اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپیل کا رائٹ سب کہتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اوپن سا اور ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم کوسچن آف لا ہے کہ 184(3) میں آخر اپیل کیوں نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ 184(3) میں اپیل کا حق دیں. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں نسلا ٹاور آپ دیکھ لیں، اس کو 184(3) کی جورسڈکشن ازیوم کر کے اس کو گرا دیا گیا، لیکن اس میں جو 300-400 فیملیز رہ رہی تھی وہ سڑک پہ آ گئی. ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا کہ وہ جس پہ جا کے کوئی ایپلیٹ اتھارٹی نہیں تھی. دیکھیں اس قسم کے بہت زیادہ، میں پرسنل اسپیسیفک نہیں جا رہا، میں پبلک ایٹ لارج کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا کیس سول جج کلاس 3 نے فیصلہ کرنا ہے، وہ اٹھا کے اگر سپریم کورٹ میں 184(3) میں آ جائے تو وہ ایگریڈ پارٹی کہاں جائے گی؟ جب تک اپیل کا حق نہیں ملے گا وہ ان کے ساتھ آرٹیکل 10(1) وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے، تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اب یہ جو فل بینچ ہے، فل کورٹ ہے، وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور ان چیزوں کو یہ جو آج جسٹس منیب اختر صاحب نے جو سوال ریز کیا تھا ٹرائیکاٹمی آف پاورز سے متعلق، جو اور میں نے جو آپ سے سوال بنیادی کیا تھا شروع میں ہی، آغاز میں ہی ڈسکشن کے، کمپیٹنٹ فورم کون سا بنتا ہے ثوابدیدی اختیارات سے متعلق؟ دیکھیں ثوابدیدی اختیارات کے حوالے سے جو فورم بنتا ہے وہ وہی بات ہے کہ قانون سازی کرنی ہے پارلیمان نے. اب ہمارا ایک اور بھی اس پہ آبجیکشن ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان پارلیمان کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، اور جب پارلیمان میں کوئی قانون زیر بحث ہو تو کوئی بھی کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. لیکن جب آرٹیکل 75 سب کلاس 3 غالباً اس کے ذریعے جب بھیجا گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اٹ واز آن دا وے. ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسینٹ یا ڈسینٹ نہیں کیا، کوئی ایسا ڈیمز ٹو بی اسینٹ بھی نہیں تھا، وہ ابھی پورے 10 دن نہیں ہوئے تھے، آپ نے چوتھے یا 5ویں دن جا کے اس کو سٹے کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس ان دی اسموتھ ورکنگ آف پارلیمنٹ. تو یہ ثوابدیدی اختیارات آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے ادارے کے
اندر جورسڈکشن میں جب آپ جائیں گے تو پھر یہ سوال اٹھیں گے کہ آپ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی بھائی صاحب آپ کے کامنٹس، کیونکہ آج انٹرنل انڈیپینڈنس کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل دو کی اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، یہ باتیں وہاں کورٹ میں ہوئیں. لیکن دیکھیں جو مین ایشو ہے کہ یہاں اب یہ ایشو ڈیبیٹ نہیں ہے کہ وہ بل تھا ہی نہیں، اب ایکٹ بن چکا ہے. 21 اپریل کو 2023 کو صدر صاحب نے اس کو سائن کر دیا تو نوٹیفائی ہو گیا تو اب تو ایکٹ ہے. تو اب وہ بل میں جو تھا یا نہیں تھا وہ ایشو میرے خیال سے اب ختم ہو گیا. اگر اٹھے گا کہ اسٹے، اگر یہی بات تھی آج اسٹے ویکیٹ ہونا چاہیے تو میرے خیال وہ نہیں ہوا آج، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس پہ کیا. لیکن دیکھیے جو میں سمجھتا ہوں جو مین چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کیا چیز پریکٹس اینڈ پروسیجر کے زمرے میں آتی ہے اور کیا چیز سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل لا، اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہے. تو یہی بات کورٹ کے سامنے ہے اور یہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ایک پارلیمنٹ لا بنا کے پریکٹس اینڈ پروسیجر، دیکھیں پریکٹس پروسیجر سے آگے چلے گئے ہیں اس قانون نے، نام تو اس کا پریکٹس پروسیجر ہے، وہ ٹائٹل سے تو نہیں دیکھا جائے گا، وہ تو سارے دیکھے جائیں گے سارے سیکشنز کیا کہہ رہے ہیں. کچھ میں اپیل کا پریکٹس اور پروسیجر تو نہیں ہوتا نا، اپیل وہ تو سبسٹینٹیو رائٹ ہوتا ہے. آپ کسی کو جو اپیل دیتے ہیں وہ قانون کو آٹومیٹکلی نہیں ہوتی، آپ کو سبسٹینٹیو رائٹ ہوتا ہے. تو پریکٹس پروسیجر تو نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا. تو یہ سب چیزیں اب یہ سب جوڈے سے معاملہ وہاں اٹھے گا. رائٹ، بٹ آخر میں صرف اتنا بتا دیجیے زبیر صاحب کہ آج جو ایک تاثر لوگوں نے آبزرو کیا کہ وکیل کو بولنے نہیں دیا گیا، پرہیپس ان کو آرگومنٹس کمپلیٹ کر لینے چاہیے تھے اور اس کے بعد سوالات جو ہیں وہ سامنے، تو ہر سوال کو رسپونڈ کرنے لگتے تھے. ایسی بات نہیں، چیف جسٹس صاحب چاہ رہے تھے کہ آج کیس کر رہے تھے، دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ سوالات نوٹ کر لو، اس کا جواب دیں گے. آج انہوں نے اینڈ میں یہی کہا ہے کہ جس کو بات کرنی ہے وہ اپنا جواب بھی داخل کر سکتا ہے اور پوری مہلت دی جائے گی. جب بھی دیکھیں آج انہوں نے ایک کیس کی تاریخ 3 اکتوبر کو فکس کر دی اور کہا جس کو بولنا ہے وہ بولے. دیکھیں تھوڑا سا کورٹ سوال کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ وکیل آرگو کر رہا ہوتا ہے سوال کرتے ہیں کہ اس لیے سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں کورٹ سے تاکہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل کا پوائنٹ کیا ہے، وہ کیا آرگو کرنا چاہ رہا ہے. اگر اس کے خلاف وہ بول رہے ہیں تو وہ اپنا پوائنٹ تو بتائیں آ کے. اور اس پہ بعض سوال ہوتے ہیں، بعض ایک دوسرے سے سوال ہوتے ہیں، یہ تو خوبصورتی ہے. رائٹ، تھینک یو، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، عابد زبیر صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ملک میں تاحال الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن سیاسی میدان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں تیزی دکھائی دے رہی ہے. 16 ماہ تک ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونے والی جماعتیں اب ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. 16 ماہ تک ملک کے سیاہ اور سفید کی مالک سیاسی جماعتیں آج ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کا ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے بیان کہ پیپلز پارٹی کے پاس بھٹو زندہ ہے جیسے نعرے کے سوا کچھ اور دکھانے کو نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ 0/0 رہی ہے، کہ جواب میں پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب نے نون لیگ کی جانب سے لگائے گئے نعرے ووٹ کو عزت دو پر بات کرتے ہوئے نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے بھاگ گیا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کا بھلا کیا قصور ہے. ایک طرف جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ جاری ہے، وہیں عدم اعتماد کا بھاری بھرکم بوجھ بھی اب کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف عدم اعتماد کون لانا چاہتا تھا یا کون اس کے خلاف تھا، اس پر بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتی ہیں. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی پر فوری انتخابات کی بات سے مکرنے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے پر زور دینے جیسے الزامات عائد کیے ہیں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت فوری انتخابات کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر زور دیا تھا. جہاں ایک جانب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیان بازی کر رہی ہیں، وہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے. فواد حسن فواد صاحب کی نگراں سیٹ اپ میں شمولیت پر پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کو شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ نگراں کابینہ کو نون لیگ کی حکومت کا تسلسل قرار دیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی عدم فراہمی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اس پر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی تو میں آصف زرداری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ نہ باندھیں. جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے. ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے. ہم کسی دیوار سے لگانے والی بات سے فکر مند نہیں ہیں.
नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो इस सिनेरियो पे आपका ज़रूर कमेंट्स चाहेंगे कि जो एक इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग, और जो ये लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला है पीटीआई तो कम्प्लीटली आउट ऑफ इक्वेशन ही नज़र आ रही है। ये दोनों जमातों के दरमियान मफाहमत क्या ख़त्म हो गई है? नहीं, इलेक्शन का माहौल में थोड़ी बहुत तो गर्मा गर्मी चलती है ना। हम भी जरा आदी हैं, पाकिस्तान के अवाम भी आदी हैं जरा एक दूसरे की मुखालफत में, कोई जरा बयानबाजी तल्ख सी हो, सख्त सी हो। और अगर हमने आपस में ये कुछ ना किया लीना, तो फिर आपका कारोबार भी ठंडा हो जाएगा ना। आप भी गर्मा गर्म माहौल चलाते हैं। सिर्फ तो इसको संजीदगी से नहीं लिया जाए ये दोनों के दरमियान, चूंकि हनीफ अब्बासी साहब को बड़े सख्त बयान उन्होंने दे दिया था जिस पर उनको माजरत करनी पड़ी। वो नॉनसेंस किस्म के बयान आते, ऐसे नहीं देने चाहिए। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सियासी माहौल को गरमाया जा रहा है? यानी ना, एक बात, जो माहौल इलेक्शन नजदीक आएगा थोड़ा सा टेंस माहौल बनता है, जमातें अपनी कारकर्दगी बताती है, आप भी मीडिया वाले दोस्त भी हमसे सवाल करते हैं, कारकुन भी करते हैं, हम भी जब अपनी, मैं बताना चाहूंगा पीपल्स पार्टी ने ये किया तो पीपल्स पार्टी को विरसे में क्या मिला। उससे पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग वाले बताएंगे कि पीपल्स पार्टी छोड़ के गई तो ये मसाइल थे, हमने ये हल किए, हम उसका जवाब देना शुरू करेंगे। तो ये जो छोटी मोटी क्लैरिफिकेशंस होती हैं, ये आप अपनी कारकर्दगी बता रहे होते हैं, और फिर हम माजी के जरा उस आदत का भी शिकार हो जाते हैं कि तलखी बढ़ जाती है। असूली तौर पे चाहिए ये कि जो सबक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस कौम को सिखाया था, सियासतदानों को भी और कौम को भी, वो यही है कि आप रूल्स ऑफ द गेम के अंदर रह के खेलिएगा, सियासत कीजिएगा, और अगर किसी वक्त इख्तलाफ भी करना है तो इख्तलाफ की भी हदूद होनी चाहिए, हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही सबक हमें सीखना चाहिए। माजी में हम सारी जमातें हुक्मरान रही हैं, पीपल्स पार्टी भी रही है, मुस्लिम लीग भी रही है, पीटीआई भी रही है, जेयूआई भी रही है, लोगों के पास एक फेयर ओपिनियन मौजूद है। हम जमातों को अपनी अपनी कारकर्दगी, माजी की परफॉर्मेंस सामने रखनी चाहिए कौम के, इस वक्त हालात के तज्जिए करके अपना मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड देना चाहिए ताकि कौम बेहतर जजमेंट कर सके। ये बेहतर तरीका है। बट कायरा साहब, आप एडमिट करेंगे कि जो इस वक्त माशी जो मेस है, और बिलावल भुट्टो साहब वजह कहते हैं कि जो माशी बहरान है, एक तरफ सियासी बहरान है, माने या ना माने एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार जितनी नून लीग है, जितनी कोई दूसरी जमात है, उतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। देखिए अलीना, अगर आपने न्यूट्रलिटी से सारे अमल का तजिया करना है ना, एक है शॉर्ट टर्म में, तो जो आज की हुकूमत बैठी है इसको तो छोड़ दीजिए, इसको तो इतना चांस नहीं है, इसके पास तो कितने रिसोर्स थे। 1.25 साल हमारी हुकूमत रही, हमारी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने मिलजुल के फैसले किए हैं, और जो फर्स्ट केस सिनेरियो में फैसले हो सकते थे, अब इंडिविजुअली उन फैसलों को अगर आप लेके रख ले, मसलन आप ये फरमाइए कि महंगाई हुई है, बिलाशुबा हुई है, इस पर कोई शक नहीं। हम तो आए थे महंगाई खत्म करने का नारा लेके, बल्कि उससे पहले हम तो आए थे इलेक्शन कराने का नारा लेके, लेकिन जब मुल्क के हालात देखे, जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देखी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के रवैये देखे, दुनिया में आलमी तो मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान के हालात देखे, डिफॉल्ट करती हुई मईशत देखी, तो ये सब ने फैसला किया कि फौरी इंतखाब मसले का हल नहीं होगा। इसकी बड़ी वजाहत की गई, और उसके बाद हम बैठे तो जितनी पॉसिबल थी वो रिलीफ दिया गया। लेकिन एक बात आप भी देखिए, आप साफी हैं, आप माशाल्लाह बड़े कमाल के जहन रखने वाले लोग हैं। एक बात देखिए ना, इलेक्शन करीब आ रहा है दिन ब दिन, हमारी हुकूमत है, और आखिरी साल में बल्कि आखिरी महीने में भी हम वो मुश्किल फैसले करते हैं, तेल की, बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि इससे अवाम की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेगी और लोग नाराज होंगे, इसके बावजूद कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर हमने ये फैसले किए तो यकीनन ये मुश्किल फैसले उन मुश्किल हालात का मजबूरी के फैसले थे, और कोई रास्ता तो नहीं था। राइट, बट कायरा साहब, आप ही के साबका इत्तेहादी जेयूआईएफ मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं फौरी इंतखाबात, उस वक्त फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुस्तरद किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और जोर दिया था कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाया जाए। नहीं, देखिए उसके ना दो पहलू हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की बात शायद पूरी तरह समझी नहीं गई, पता नहीं उन्होंने किस रंग में वो बात कही है, इसलिए कि इमरान खान तो इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे। आपको याद होगा जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, आपने उस वक्त अदम एतमाद में उनका रवैया देख लिया। वो तो कहते थे कुछ हो जाए मैं इंतखाब नहीं कराऊंगा।
सो कौन से इंतखाब का जिक्र फरमा रहे हैं। रही बात अदम एतमाद के बाद, हाँ, अदम एतमाद में हम सारी जमातों ने ये ऐलान किया था कि अदम एतमाद पास होने के बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब आके हालात देखे, जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया है, तो पाकिस्तान के हालात इतने नागुफ्ताबे थे। ये इज्तिमाई फैसला हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात, मियां शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उनकी पूरी जमात, पीपल्स पार्टी, बाकी इत्तेहादी जमातें, सब लोगों ने इत्तेफाक राय से ये फैसले किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया, प्रेस में किया, हमारी जमातों की तरफ से इसके ऊपर सारी जमातों ने कहा कि क्यों हमने ये फैसला किया है कि इमीडिएट इंतखाब नहीं, बल्कि हमें आगे जाने की जरूरत है और हम जो मुद्दत है वो पूरी करने के बाद उस तरफ आ सकें। राइट, बट कायरा साहब, गुज़िश्ता 16 माह तक हमें इत्तेहादी जमातें तो यही कहती हुई नजर आई कि मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, पौने 4 साल का, जिसको ओवरनाइट जो है वो तब्दील नहीं सिनारियो किया जा सकता। हालात जो भी हों, मौजूदा हालात की निस्बत तो पिछले जब आपने टेक ओवर किया था तब तो हालात बेहतर ही थे, बट बहरहाल जो हमने जिस तरह से बात कर रहे थे कि एक अब सियासी माहौल है, इंतखाबात की तरफ जाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कैसे एक जमात को पता है कि इलेक्शंस कब होने हैं, हमें नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता। तो आपको लग रहा है कि किसी एक सर्टन जमात को, और इशारा बड़ा क्लियर है उन्होंने, बाय वन पार्टी ही मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्यों लग रहा है कि उनको फेवर किया जा रहा है या उनके लिए कंड्यूसिव माहौल क्रिएट किया जा रहा है? पहली गुजारिश तो ये है कि जो आपने फरमाया ना कि आप आए थे उस वक्त हालात इतने खराब नहीं थे, आलमी इदारों के साथ मुआहदे हमने नहीं किए थे, खान साहब ने किए थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा हमने नहीं लिया था, इमरान खान ने लिया था। अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब इमरान खान ने किए थे, हमने नहीं किए थे। फौज के साथ लड़ाई इमरान खान ने लड़ी थी, हमने नहीं लड़ी थी। ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ। अब वो जो सारे असरात और समरात उसके आने थे, आपने मुआहदे कर दिए और मुआहदे के मुताबिक तेल के रेट बढ़ाने थे, जाते जाते आप कम कर गए और उसके नतीजे में आपके मुआहदे मुअत्तल हो गए, पाकिस्तान पर सख्ती आ गई। तो एक ये है कि इकोनॉमी ना तो एक साल में अचानक खराब होती है और ना ही एक साल में अचानक ठीक हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। हमने जो कुछ लिया उसको बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ ठीक करने की कोशिश की। फिर उन हालात में आलमी तनाज़ुर भी देखिए कि आलमी हालात क्या थे। आज अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो बिलाशुबा अवाम की तकलीफ बढ़ी, हम अवाम के साथ हैं, लेकिन ये बात भी है कि हुकूमत के पास क्या रास्ता है। इस वक्त अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और अगर हुकूमत ने तेल की कीमत नहीं बढ़ानी तो फिर कहीं से कट लगा के ये जो दरमियान में बफर है, ये जो दरमियान में गैप है, ये हुकूमत अपने खजाने से पूरा करेगी। खजाने में कितने पैसे हैं, कहाँ से क्या पैसा आएगा, ये भी देखना पड़ेगा। ये सब तो बातें सोचनी उस वक्त चाहिए थी कि जब आप रिलीफ की बात करते थे। ऑलरेडी ऑपोजिशन में रह के आप बड़े क्रिटिकल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के, और सिनारियो को देखते हुए टेक ओवर किया गया था, सब कुछ जानते हुए टेक ओवर किया गया था। फिर आप रिव्यू में IMF प्रोग्राम के साथ भी आपकी हुकूमत गई थी। नहीं, एक मिनट ठहरिए। पहली गुजारिश ये है कि ये IMF का प्रोग्राम इमरान खान साहब ने किया था, हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके थे। दूसरी बात, हमसे पहले मुस्लिम लीग थी, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत पहले थी। दूसरी गुजारिश ये है कि हम जो हालात कह के आए थे, जो तनकीद करके आए थे, उसमें कोई शक था? बात के हालात ने साबित नहीं किया। क्या आप उससे मुतसादम बात कर सकती हैं कि दुनिया में मुसलमान जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुक हमारे अच्छे थे, हम कह रहे हैं खराब है, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आलमी हालात में आलमी मालियाती इदारों से ताल्लुक खराब थे, हम गलत कह रहे हैं और हालात ऐसे नहीं थे, खराब नहीं थे। अगर हम कह रहे हैं कि यूरोप हमसे ताल्लुकात खराब करके बैठा था और उसमें वजह इमरान खान है, तो आप हमें बता दीजिए हम गलत कर रहे हैं। कायरा साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में काफ़ी हद तक फिर ये भी अवाम को बताया गया कि जो रिलेशंस थी दूसरे ममालिक के साथ, वो काफ़ी हद तक रिपेयर भी करी जा चुकी थी, तो काफ़ी हद तक उसके नतीजे में ही है ना कि आज सारी दुनिया आपके साथ SIFC में आके तावन करने को तैयार है। दोस्त ममालिक आपके यहाँ आके
10 अरब डॉलर के मंसूबे लगाने को तैयार हुए हैं। आज आपके पास सर दैट इज लॉन्ग टर्म, कायरा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म सर। आपकी शॉर्ट टर्म में आपकी आवाम को तो आपने महंगाई दी है सर। अलादीन का चिराग आपके पास हो सकता है, मेरे पास तो है नहीं। मैंने तो वो पॉलिसी और फिलॉसफी के तहत ही चीजें हल करनी है ना, सिस्टम के तहत। कायरा साहब, अब बता दीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो मैंने सवाल किया था, आपको लगता है कि नून लीग के लिए कंड्यूसिव माहौल बनाया जा रहा है एंड दे नो व्हेन इलेक्शंस आर सपोज्ड टू टेक प्लेस, 90 डेज के अंदर तो फॉलो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है और ऑब्जेक्शन क्यों है सर? आपको लग रहा है इंटरिम सेटअप में नून लीग के लॉयलिस्ट को लगाया जा रहा है? क्या आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं है? मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, आप जरा मुझे फरमा दीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? सर आपकी रिजर्वेशन सामने आ रही है तो नेचुरली आपके पास मेरी रिजर्वेशन तो आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे फरमा दीजिए कि अगर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या ये गलत है? अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। जी ठीक है, लेकिन यही चीज केपी में भी मीडिया पे हाईलाइट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी जी मुझे जवाब मिल गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में है कि केयरटेकर गवर्नमेंट से है, इलेक्शन कमीशन से है, हमें अपने इत्तेहादी साबिक़ इत्तेहादी जमातों से है। लेकिन उसके लिए हमने ये सारा मुबाहिसा करके सारी सूरत हाल का तजिया करके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया है कि मुतल्लिका फोरम से ये इस पे बात करें। अब उस तक हम खामोश हैं, जब तक वो बात करके हमें उस पर कोई राय नहीं देते उस वक्त तक हमें खामोश रहना चाहिए और इंशाल्लाह को बेहतरी का सामान निकलेगा। और बिलावल साहब को ये बात क्यों कहनी पड़ी सर कि जरदारी साहब उनके हाथ ना बांधें? नहीं, हाथ बांधने का तो जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जी 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 आपको हम सुनवा भी देते हैं। चले, मैं चाहूंगी कि हम जरा उन्होंने जो कहा था जी जी चले सुना दे ताकि मैं उसके चले मुताबिक जी बात जी करूं। प्ले करें जी बिलावल साहब की बात। जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर जरदारी साहब को इख्तियार दिया है। इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। सर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ात का टास्क जो है वो जरदारी साहब को दिया गया है कि ये दूर हो, वरना बिलावल साहब कह रहे जरदारी साहब हमारे हाथ ना बांधे। देखिए ना, हाथ ना बांधने से मुराद है कि आप हमें कहते हैं कि हम अपनी आज़ाद पॉलिसी ना लें, ये एतराज़ात पब्लिक में ना लाएं। आप हमें रोकते हैं, हाथ बांधते हैं, ये क्रिटिसिज्म ओपन ना करें और मैं बात करता हूं तो ठीक है, आप बात करके जल्दी जल्दी मामला अगर हल होता है तो बिस्मिल्लाह, हम तो जायज बातें कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आपकी बात नहीं चलती या मामला हल नहीं होता तो फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारे हाथ ना बांधे, ये बातें की जा रही, ये तो उसी रेफरेंस में है ना। ठीक ठीक कायरा साहब, लेकिन आपको इलेक्शंस कब होता देख रहे हैं आप मुल्क में? जो अगेन मैंने जो सवाल किया था कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, इवन 2 असेंबली के भी हवाले से, लेकिन आपको जनरल इंतखाबात आप देख रहे हैं नवंबर में होता हुआ? मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है, मेरी जमात की ये मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाए, इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन की तारीख दे, ताकि इस वक्त ये जो मुबाहिसे छिड़े हुए हैं और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये दूर हो। राइट, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और लेवल प्लेइंग फील्ड की एब्सेंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है और साथ साथ बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दी इंडक्शंस इन द केयरटेकर सेटअप। जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं केयरटेकर सेटअप में, पीपल्स पार्टी को उस पर काफ़ी सख्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ साथ कारकर्दगी के भी हवाले से कायरा साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ ही कह के किया कि जी इलेक्शंस का माहौल जो है वो गरमाया जा रहा है, तो इसमें तलखी भी काफ़ी एक सर्टन एक्सटेंट तक नज़र आती है। बहरहाल लेट्स सी कि ये तलखी जो है वो इसी नहज पर ही रहती है या इसमें मज़ीद जो है वो एक सख्त रवैया जो है इख्तियार होता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में, जब तक इलेक्शंस का एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कमर जमान कायरा साहब से, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े जो शदीद और बड़े स्ट्रॉन्ग मुतालबात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। इस पर हम ज़रा रिएक्शन लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिनके हवाले से उनके पीपल्स पार्टी के बड़े रिजर्वेशंस है कि निगरां
جو کابینہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی نون لیگ کی حکومت کا ایک تسلسل پیپلز پارٹی اس کو قرار دے رہی ہے. ہمیں جوائن کریں اس وقت کیسر احمد شیخ صاحب, سینئر رہنما ہیں آپ, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کے تعلق ہے. السلام علیکم کیسر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسر صاحب, بریک سے پہلے لائک آئی سیڈ کہ قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے شدید جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں, لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ ان کو حاصل نہیں ہے, اور ایک جماعت کے لیے بڑا کنڈیوسو, بڑا ایک فیوریبل ماحول بنایا جا رہا ہے. حال ہی میں فواد حسن فواد صاحب کی نگراں کابینہ میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس پر یہ بیسکلی یہ ریزرویشن سامنے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی جماعت کو زیادہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اور ہم نے مل کے بہت عرصہ 2013 سے 18 تک پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی, اس میں بھی پیپل پارٹی نے اپوزیشن کی, لیکن چور ڈاکو نہیں کہا, یعنی کوئی آپس میں دشمنی والی پولیٹیشین اپنی مخالفت نہیں کی یا اپوزیشن نہیں کی, اور ہم کام اسمبلی کا چلتا رہا. اب بھی ہم مل کے یہ 16 مہینے مل کے ہم نے حکومت کی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ جب حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی کیبنٹ بنی ہے. یہ پہلے ہفتے یا 10 دن ابھی کیبنٹ بنے 1 مہینہ ہو گیا ہے, ابھی یہ باتیں سن رہے ہیں. اس سے پہلے تو قمر زبان قاہرہ یا پیپل پارٹی کی کسی بندے نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا. پچھلے 1 ہفتے سے یہ بات ہم سن رہے ہیں, اور اگر یہ کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کے ہماری پارٹیوں کا تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. بٹ کیسے صاحب, دونوں قطع کلامی کی معافی, لیکن دونوں سائیڈ سے برابر کی تلخی نظر آ رہی ہے. اختلافات دونوں سائیڈ سے ہیں, صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. نہیں, اختلافات اس وقت دیکھیے, پی ایم ایل این کی پوزیشن جو ہے نا, وہ جب بھی میاں نواز شریف تشریف لائے نا, انہوں نے ملک کو ایک خوشحالی دی. انہوں نے لوگوں کی بہتری کے لیے 3 دور ہیں ان کے, تینوں دور دیکھ لیجئے میاں نواز شریف صاحب کے. انہوں نے ملک میں بہتری کی, انہوں نے مہنگائی کم کی. لیکن 2017 آج میں بھی اٹھ کے آ رہا ہوں, یہ جو ہمارا مسلم لیگ کا میٹنگ تھی جو میاں صاحب 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں, اس کی تیاریوں کے سلسلے میں کراچی سے ابھی لاہور آیا ہوا ہوں, خاص طور پہ اس میٹنگ کے لیے آیا تھا. اس میں یہ ساری باتیں کی کہ کس طرح ہم نے بھرپور تیاری کرنی ہے, اور پنجاب سے سب کے سب ہمارے ایم این ایز اور ایم پی اے پورے جوش جذبے کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ان کو پیپل پارٹی کو نظر آ رہا ہے پنجاب میں ان کی پوزیشن, وہ مجھے نہیں پتا, میں ویل وشر ہوں پیپل پارٹی کا, ہمارے دوست ہیں, لیکن الیکشن تو دیکھیے نا, ہر ایک کا اپنا اپنا ہونا ہے. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے ٹکٹ پہ, اپنے مینیفیسٹو پہ. ان کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ وہ نیشنلائزیشن چاہتے ہیں ہر چیز کی, جو گورنمنٹ کی سارے یونٹس ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتے. اور ہماری یہ مینیفیسٹو ہے کہ 600-700 ارب روپے سالانہ خسارہ ہو رہا ہے. اب اس خسارے کے ساتھ تو نہیں, یہ پی آئی اے کیسے چلے گا, اسٹیل مل کیسے چلے گی, یہ ریلوے کیسے چلے گی, ہماری جو بجلی کے لیکن 16 ماہ تک قیصر صاحب آپ کے اتحادی رہے, تمام جماعتیں جو ہیں ایک حکومت کا حصہ رہیں, اور اب اتنی تلخی نظر آ رہی ہے. قاہرہ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا ماحول گرمانے کے لیے تلخی ہے. بہرحال آپ کو یہ بھی علم میں ہوگا کہ فواد حسن فواد صاحب کی جو میں نے بات کی, ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کے سیکرٹری کو, پرنسپل سیکرٹری کو خط بھی لکھا گیا ہے, اور جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ریفرین کرے انڈکٹ کرنے سے ان تمام لوگوں کی جن کی پولیٹیکل ایلیجنس ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر ایک بہت سوالات عائد ہوں گے؟ ایک انٹرم سیٹ اپ جو کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہونا چاہیے, یہاں پہ پارٹیز کے اگر افراد جو ہیں ان سے منسلک افراد اگر اس میں شمولیت اختیار کریں گے تو یہ الیکشنز کے پروسیس پر اور اس کی کریڈیبلٹی پہ بہت سوال عائد کرے گا. دیکھیے, بالکل جائز بات ہے, یہ سوال آیا بھی ہے, اس سوال کو بھی باقاعدہ اسیس کیا جا رہا ہے. دیکھیے, الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ اعتراض اٹھایا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عہدے کا حلف لیا ہے. اس بات کو ایگزامن کیا جائے گا. اگر کوئی پیپل پارٹی کی کوئی بھی جائز بات ہے نا, ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ الیکشن لڑیں, لیکن اس وقت ماحول, ان کو شاید ماحول نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ الیکشن میں بہت کامیابی سے لوگ ویلکم کرنے کو تیار ہے. 21 اکتوبر کی ایک بھرپور, آج جو میں نے میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں, اس میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ایک بہت بھرپور ہمارا مینار پاکستان پہ جو استقبال ہوگا اور جو ویلکم کریں گے میاں نواز شریف. کتنے لوگ آئیں گے سر استقبال کے لیے؟ کلیمز تو بہت بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں.
جی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں، بہت بھرپور تعداد میں انشاءاللہ ویلکم ہوگا، اور پیپل پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے وہ بھی اپنے طور پہ کر لیں، مینار پاکستان پہ کون کسی کو منع تو نہیں ہے نا، وہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے نزدیک لوگ، کیونکہ لوگوں کو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ہی آ کے ان مشکلات کا حل نکال سکتی ہے۔ اس سے پہلے 3 بار میاں نواز شریف صاحب نے مشکلات میں آئے اور تینوں بار انہوں نے ملک کو ایک بہتر، آج انہوں نے 2017 کی مثالیں دی۔ اب 2017 میں اگر 60 روپے لیٹر پیٹرول تھا اور آج 330-40 روپے ہو گیا ہے۔ سر یہ تو آپ اندازہ کر 16 لیجئے، ماہ کی آپ کی ڈالر حکومت تھی جس نے کہا تھا کہ عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن آج کو پیٹرول کی قیمتیں، افراط زر کی شرح، عوام کی جو چیخیں نکل گئی ہیں وہ تو 16 ماہ کے اندر، 16 ماہ سے پہلے تو حالات تھوڑے بہتر ہی تھے سر، مطلب اتنے برے بھی حالات نہیں تھے۔ لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی سابق وزیر اعظم کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، یہ پیپلز پارٹی نے زور دیا تھا؟ دیکھیے تو مشترکہ، میں خود اسمبلی میں تھا، ہماری بہت سی میٹنگز ہوئیں، تمام پارٹیاں اس پہ متفق تھیں۔ کسی ایک پارٹی کا کہنا کہ زور دیا تھا، زور دینے سے نہیں ہوتا، بات چیت تو ہوتی ہے، لیکن جب کنسنسس بنتا ہے نا تو تمام پارٹیوں نے مشترکہ، تو ایک ووٹ سے یا 2 ووٹوں سے تو ہماری اکثریت تھی، تو جب تک سب شامل نہیں ہوتے، ہم نے بڑی میٹنگ کی، کوئی ایک میٹنگ نہیں تھی۔ سر پیپلز پارٹی نے تو ہاتھ اٹھا دیا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو رستے میں تھے جب JUIFA نے اور نون لیگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، جمع کروائی تھی۔ نہیں تو پھر ان کے بغیر کیسے نو کانفیڈنس ہو سکتا تھا؟ وہ تو ان کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا نا کہ وہ تو لانگ مارچ، وہ کہہ رہے ہیں ہم رستے میں تھے، لانگ مارچ نہیں رستے میں تھے تو پھر ووٹ تو دیے نا ان کے ایک ممبر نے، ہم سب مل کے بیٹھے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو بات کرنے والی نہیں ہے، اگر وہ رستے میں تھے تو ووٹ کون ان کے بندوں نے ڈالے ہیں نا، اس لیے یہ تو کوئی، میں سمجھتا ہوں بات میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ووٹ سب کے ووٹوں سے نو کانفیڈنس ہوا ہے، میجارٹی سے ہوا ہے نو کانفیڈنس۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایون جو سارے ممبر کو 20-22 ممبر جو اپنا عمران خان کے، ان کی پارٹی کے بھی ٹوٹ کے وہ آ گئے، لیکن ہم نے ان کا ووٹ بھی نہیں کیا، ان کا کہا کہ آپ ووٹ نہیں کریں، کیونکہ ہمیں ان کے بغیر ووٹ چاہیے تھا، ہم PTI کے ووٹ نہیں ہم نے لینے تھے۔ اب PTI کے بغیر تو ٹوٹل 2 ووٹ ہمارے زیادہ تھے، اکثریت تھی، تو ہر ممبر نے ووٹ دی ہے، ہر ایک کی منشا شامل تھی۔ رائٹ، بٹ کیسا صاحب ایک یہ بھی بات سمجھا دیجئے کہ مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ تھی کہ پنجاب میں نون لیگ نے جو الیکشن لوز کیا تھا تو لوٹوں کی وجہ سے، اور جو یہ لفظ استعمال کیا گیا راجہ ریاض صاحب، اور وہ کہتی تھی کہ جی نہیں کسی کو شامل کیا جائے، کسی لوٹے کی گنجائش نہیں ہے جماعت میں۔ راجہ ریاض صاحب معذرت کے ساتھ سمجھا دیجئے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پر آپ کی حکومت میں جو اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں وہ آپ کی جماعت کے ٹکٹ کے خواہاں نظر آتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کر دیتے ہیں، جس پہ بلاول بھٹو کہتے ہیں نون لیگ کو راجہ ریاض مبارک، راجہ ریاض کو نون لیگ مبارک۔ میرا یہ بتائیے، یہ تو کون سی جمہوریت میں منع ہے؟ ایک پولیٹیشین جو ہے ایک جماعت سے ہٹ کے دوسری میں جانا چاہتا ہے، الیکشن میں جا رہا ہے نا، وہ تو دنیا کی ہر جمہوریت میں اجازت ہے۔ یہ تو کبھی دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی پارٹی میں ہے اور اس کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ باوجود کہ وہ پارٹی کے سے اختلاف کر رہا ہے اسی میں رہے، کیوں رہے بھائی؟ جس پارٹی میں وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، آپ نہیں سمجھتے کہ سر اس پر حیرت ہونی چاہیے کہ بطور اپوزیشن لیڈر جب وہ یہ کہیں کہ جی نون لیگ کے ٹکٹ کے وہ خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، تو اس پر آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ تو پالیٹکس میں یہ دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ پارٹیاں ان کے سامنے تھی نا، وہ تو انڈیپینڈنٹ تھے، چھوڑ چکے تھے جو وہ خان صاحب کی پارٹی کو تو چھوڑ چکے تھے نا، تو اس لیے وہ یہاں رہے، اپوزیشن لیڈر تھے، اپوزیشن بھی ان کے جو 21 بندے تھے انہوں نے ان کو بنایا نا، اور GDA نے بنایا، سب نے مل کے ووٹ دیے اور ووٹ سے اپوزیشن لیڈر بنے۔ رائٹ سر، بٹ سر دنیا میں کسی جمہوریت کی مثال دے دیجئے جہاں پر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے؟ پاکستان میں تو ایک نئے ریکارڈز قائم کیے جا رہے ہیں سر۔ نہیں، یہ تو دنیا کی ہر جمہوریت میں ہوتا ہے، اور یہ اگر نہ کریں گے تو جمہوریت کو نگیٹ کریں گے۔ اگر میں ایک پارٹی میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والی پارٹی پاکستان میں
اور لوگوں کے لیے بہتر ہے تو میں اسی پارٹی میں رہوں جو میری بات بھی نہ مانے. مثلاً مثال کے طور پہ, اور سامنے والی پارٹی جو ہے وہ لوگوں کی فیور والی بات کرے تو اس کا تو رائٹ ہے. اگر یہ بھی رائٹ نہیں دیں گے آپ, یہ تو اصل جمہوریت ہے. اس کے بغیر اگر نہ کریں گے تو نیگیٹ کریں گے جمہوریت کو. رائٹ, بٹ یہ سر تو بہت لازمی ہے کہ ہر ایک کا رائٹ ہے. اور یہ انگلینڈ میں آپ دیکھ لیجئے, سب سے بڑی جمہوریت تو وہاں ہے نا. کیا نئے الیکشنوں میں پارٹی چینج نہیں کرتے کیا وہاں؟ کیا ایسا نہیں ہوا کیا اشور کیا گیا ہے راجہ ریاض صاحب کو؟ ٹکٹ دے رہے ہیں پھر نون لیگ؟ نہیں ٹکٹ اب کس کو بھی نہیں مل رہا. ابھی تو ٹکٹ کی بات ہی نہیں شروع ہوئی. ٹکٹوں کا تو ایک پورا بورڈ بیٹھ کے اس کا ہر ایک کو دیکھے گا کہ کس کی کیا صورتحال ہے. انکنڈیشنل انہوں نے پارٹی جوائن کی ہے اور لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں. آج کوئی صرف ایک راجہ ریاض نہیں ہے. آپ کو تو راجہ ریاض صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے نا. اپوزیشن لیڈر صاحب کا حکومت میں میں کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی سے پچھلی بار 21 ممبر بنے ہیں نا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, ان میں سے میجارٹی اس وقت آج میں نے دیکھی ہے کنونشن میں جو ہمارا جو تھا میاں نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے جو آج ہم نے میٹنگ بلائی ہے, اس میٹنگ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. وہ نہیں جانا چاہتے پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی میں. دیکھیے تحریک استحکام پارٹی بھی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, اب سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ ایک واضح حیثیت سے جیت کے سامنے آ رہی ہے. لیکن سر اس حوالے سے پھر ایلیگیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ کو بڑے واضح اکثریت سے آپ کی جماعت آتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے وہ یہ بات کہتے ہیں آپ کی جماعت کے لیے ایک فیوریبل, ایک کنڈیوسو ماحول بنایا گیا ہے. تمام سرکمسٹانسز اس وقت آپ کو فیور کر رہے ہیں. آپ کے لوگ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. آپ کے لیے تمام وہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے. اور ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ جو الیکشن سے نہیں بھاگ رہی وہ پیپلز پارٹی ہے. باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے ان کا خیال ہے کہ جی بھاگ رہی ہیں. آپ الیکشنز کب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیسر صاحب؟ لیکن یہ تو دو متضاد باتیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ماحول پی ایم ایل این کے لیے بن رہا ہے. سر میں نہیں, آپ کے اتحادی, آپ کے سابقہ اتحادی کہہ رہے ہیں. ہمارے اتحادی نہیں, یہ متضاد بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو وہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ماحول ہمارے لیے بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ابھی بتائیے ہم تو کیونکہ آپ کو الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. نہیں, کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے. میں سمجھتا ہوں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. آئینی طور پہ جو بھی صورتحال ہے وہ تو فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ آف لا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے خود نظر نہیں آ رہا کہ ٹائم ہی نہیں رہ گیا. آلریڈی میرے خیال میں 40 دن تو گزر گئے. 9 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی, آج 40 دن گزر گیا. 50 دن میں کیسے الیکشن ہوں گے؟ الیکشن کی تیاری کے لیے ٹائم چاہیے, یہ تو لازمی ہے. قانونی طور پہ پہلے نامینیشن ہونے 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی کسی صورت میں ممکن نہیں. 90 دن میں آپ کو انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن کیسر صاحب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو حکم دے گی تو اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ سچویشن ہمیں نظر آئے گی. سپریم کورٹ انڈر دا نیو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس مانا جائے گا. احکامات سپریم کورٹ کے اب جو ہوں گے وہ مانے جائیں گے. مانا جائے نہیں, لیکن دن تو مقرر ہے نا. کسی کو کمپین کے لیے دن تو رکھنے ہیں نا. پہلے نامینیشنز ہوں گی, پھر ان کے نام کے اوپر باقاعدہ سکروٹنی ہوگی, پھر ریجیکٹ ہوں گے. ایک ٹائم سو آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں نظر آتا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کیسر احمد شیخ صاحب سے بات کرتے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, جنہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. دس از ویری انفارچونیٹ فار دا کنٹری. آلریڈی ہمیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نظر آئی ہے, اور اگر 90 دن کے اندر جو کہ نومبر میں ایک ٹائم سکیجول ہے اس میں الیکشنز نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیے تو ایک اور ہم جس طرح ایک پے در پہ ایک نئے بحران کی طرف ملک جا رہا ہے, اس سے مزید ہی انسٹیبلٹی جنم لے گی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.